نتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ایک چھوڑ کے ایک چلائے نا سردی ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا أحمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يجدك يتيما فآوى صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا بجھے چہروں پہ زنگ اترا بجھے چہروں پہ زنگ اترا حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آ گیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کئی جمعوں سے اسی عنوان پر گفتگو ہو رہی ہے حدیث مبارکہ میں آتا ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا نسب حضرت آدم سے لے کر حضرت عبداللہ تک اور حضرت آمنہ سے لے کر حضرت اماں حوا تک جتنا بھی نسب ہے یہ سارا نسب پاکیزہ ہے اس میں درمیان میں کوئی ایک ایسی عورت یا ایسا مرد نہیں گزرا جس کے دل میں صغیرہ گناہ کا خیال تک بھی پیدا ہو سارے نسب کو اللہ نے پاکیزہ معطر پیدا فرمایا کوئی ایسا درمیان میں غلط آدمی نسب میں نہیں آیا اور پھر جب انتخاب کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب بھی اللہ تعالیٰ نے بہترین انتخاب فرمایا مخلوق میں سب سے بہترین جو مخلوق ہے وہ انسانوں کی مخلوق ہے
اللہ رب العزت کے ہاں 18,000 قسم کی مخلوقات ہیں، ان میں سے 3 ایسی مخلوق ہیں جو اللہ کے ہاں بڑا مقام رکھتی ہیں۔ ان میں ایک انسان ہے، دوسرے جنات، تیسرے ملائکہ فرشتے ہیں۔ پھر ان تینوں میں جو افضل ہے وہ انسانوں کی مخلوق ہے، اشرف المخلوقات۔ تو اللہ نے انتخاب فرمایا انسانوں میں، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا، چونکہ جنات سے، ملائکہ سے افضل مخلوق انسانوں کی ہے۔ اور پھر جس جماعت کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، وہ جماعت انبیاء علیہ السلام کی جماعت ہے، بہترین جماعت ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی جماعت میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے 2 بیٹے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں، پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو اولاد خاندان تھے بنو کنانہ کی اولاد میں بنو ہاشم کی اولاد میں سے بنو قریش کا انتخاب کیا حضرت عبداللہ، اور حضرت عبد المطلب کے 10 بیٹے تھے، 10 بیٹوں میں سے حضرت عبداللہ کا اللہ نے انتخاب کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا۔ پھر جس زمین پر بھیجنا تھا، چونکہ پوری کائنات کی زمین، جتنی بھی زمین ہے ساری اللہ کی زمین ہے، لیکن جس زمین پر بھیجنا تھا اللہ نے اس زمین کو بھی سب سے اعلیٰ زمین کا انتخاب فرمایا، بیت اللہ کا۔ بیت اللہ کی سرزمین پر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ آج بھی وہ جگہ محفوظ ہے اور وہاں یہ جملہ لکھا ہوا ہے، ھذا مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ تو انتخاب جگہ کا بھی اللہ نے کیا، سب سے بہترین جگہ شہروں میں سب سے بہترین شہر مکہ ہے، اور شہر مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ پھر عجیب بات یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک، اس کے لیے بھی ظاہر سی بات ہے، بڑی ہستی کا ذکر ہو تو جگہ بھی ایسی ہونی چاہیے، پاکیزہ معطر جگہ۔ ابغض البلاد الی اللہ اسواقها، اللہ کے نزدیک مبغوض ترین جگہ، ناپسندیدہ جگہ بازار ہے، اور محبوب ترین جگہ اللہ کے ہاں مساجد ہے، مسجدیں ہیں۔ حضور کے آنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہر نبی نے کیا، ہر خطیب نے کیا۔ حضور کے جانے کے بعد آپ کا تذکرہ قیامت تک ہر خطیب، ہر مؤذن، ہر امام، ہر نمازی آپ کا تذکرہ کرتا رہے گا۔ تو اس کے لیے بہترین جو جگہ کا اللہ نے انتخاب فرمایا وہ مسجد ہے، کہ مسجد ہونی چاہیے بہترین جگہ، تاکہ میرے محبوب کا جہاں تذکرہ ہوتا رہے۔ اب پوری زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ نے جیسے ہم پر فرض کی ہے، نمازیں فرض ہیں، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، 108 فرائض ہیں۔ 108 فرائض میں سے ایک چیز یہ بھی فرض ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر پوری زندگی میں ایک دفعہ درود شریف پڑھنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اور جس محفل میں بیٹھے ہوں اس محفل میں اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ بار بار ہوتا ہے تو اس مجلس میں ایک دفعہ
درود شریف پڑھنا صلی اللہ علیہ وسلم یہ واجب ہے۔ اب جب بار بار آپ کا نام آئے تو بار بار پڑھنا درود شریف یہ سنت اور مستحب عمل ہے، اس لیے چاہیے کہ آدمی بار بار جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو درود شریف لازمی پڑھ لیں، نہیں تو ایک دفعہ پڑھنا یہ تو واجب ہے، پوری مجلس میں ایک دفعہ۔ اور ایک فرض یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک یاد کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اور یہ بھی فرض ہے، علماء کرام نے لکھا ہے 4 پشتوں تک نسب یاد کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، آپ کے والد ماجد کا نام، پھر آپ کے دادا کا نام محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف، یہ 4 پشتوں تک یاد کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، تاکہ ہمیں پتہ ہو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ کیا ہے۔ پوری زندگی میں ایک دفعہ درود پڑھنا اور 4 پشتوں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام یاد کرنا یہ فرض ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرماتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کائنات کے بننے سے پہلے پوری کائنات کو اللہ نے وجود نہیں عطا فرمایا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روح مبارک کو، نور نبوت کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما دیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کنت نبیا بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام مٹی اور گارا تھے، یعنی جب کائنات نہیں بنی تھی، کائنات کے بننے سے پہلے سب سے پہلے جو اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو بنایا گیا وہ روح محمد ہے، وہ نور نبوت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نور نبوت ہے، حضرت عبد المطلب کی پیشانی میں جب یہ نور چمکا، اور آپ کے دادا اتنے حسین خوبصورت نوجوان انسان تھے، دیکھنے والے خود حیران ہوتے تھے، اور جب پیشانی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور چمکتا تھا تو جب سورج کی کرنیں پڑتی تھی، سورج بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور نبوت کے سامنے شرما جاتا تھا۔ کیوں نہ شرماتا؟ یہ دنیا کا جو سورج ہے یہ عارضی اور فانی ہے، جو نور نبوت کا سورج ہے وہ ابدی ہے اور قیامت تک ہے، قیامت کے بعد بھی نور نبوت کا سورج رہے گا۔ ارقل روم کا بادشاہ جو ہے وہ جب اس نے دیکھا عبد المطلب کو کہ اتنا حسین ہے، خوبصورت نوجوان ہے، اس نے پیشکش کر دی کہ میری بیٹی ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہ آپ کے نکاح میں آ جائے۔ اب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم خاندان تھا، بڑا خاندان تھا، تو آپ کے دادا نے فرمایا کہ بھائی ہم کوئی بھی کام اپنے بڑوں سے پوچھے بغیر سر انجام نہیں دیتے، یہ اتنا عظیم کام ہے شادی کا، تو ہم بغیر والد کے پوچھے اس کو کیسے انجام دے سکتے ہیں، ہم اپنے بڑوں سے پوچھیں گے پھر آپ کو بتائیں گے۔ یعنی آپ کے خاندان کا یہ عالم تھا کہ جو دیکھتا وہ فدا ہو جاتا حسن و جمال کی وجہ سے، تو آپ اندازہ لگائیں کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنے حسین و جمیل ہو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ کی پیشانی میں نور چمکنے لگا، حضرت عبد المطلب سے منتقل ہو کر
کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ ایک عورت نے دیکھا تو بازار سے گزرتے ہوئے حضرت عبداللہ کو فدا ہو گئی اور اس نے فوراً پیشکش کر دی کہ حضرت عبداللہ کو کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ حالانکہ یہ عورت کے مزاج میں نہیں ہے، اللہ نے عورت کو بڑی شرم و حیا عطا فرمائی ہے، عورت یہ جملہ کہہ دے بہت بڑی بات ہے۔ حضرت عبداللہ پاکیزہ تھے اور بڑے شرم و حیا والے انسان تھے، آنکھیں جھکا کے پورے بڑے بازار سے آگے چل دیے، اس کی طرف توجہ ہی نہیں دی۔ کچھ عرصے بعد دوبارہ اس راستے سے گزرنا ہوا تو عورت دیکھ کر پہچان گئی، چونکہ تورات، زبور، انجیل کی عالمہ تھی اس وقت، جتنی بھی آسمانی کتابیں تھیں سب کی حافظہ بھی تھی، عالمہ بھی۔ حضرت عبداللہ کے قریب ہوئی، فرمانے لگی، او عبداللہ تو نے کیا مجھے کوئی بازاری عورت سمجھا؟ میں ایک تورات، زبور، انجیل کی عالمہ تھی، اور جو آپ کی پیشانی میں نور نبوت چمک رہا تھا، میں نے دیکھ کر اس لیے آپ کو پیشکش کی تھی کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں تاکہ میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہیں میں ان کی والدہ بن جاؤں، میری یہ تمنا تھی۔ اب آپ اگر مجھے کہیں گے بھی تو میں تب بھی آپ سے شادی نہیں کروں گی، اب یہ نور کسی عورت کے پیٹ میں منتقل ہو چکا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، ولادت ہوئی، کئی واقعات ایسے رونما ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت۔ 200 ایسی عورتیں جوان العمر تھی جن کی یہ تمنا تھی کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ بن جائیں، یہ سعادت، یہ خوش بختی ہماری قسمت میں آ جائے، لیکن جسے خدا دینا چاہے اسی کی قسمت میں یہ بات آتی ہے۔ یہ قسمت تھی حضرت آمنہ کی۔ 200 عورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت اس غم میں تڑپ تڑپ کے دنیا سے چلی گئی، انتقال ہو گیا کہ ہم حضور کی والدہ نہ بن سکی۔ اور دوسرا بڑا یہ واقعہ ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، چونکہ حضور کے آنے سے پہلے عرب میں یہ دستور عام تھا کہ جس گھر میں بچی پیدا ہوتی اسے زندہ دفن کر دیا جاتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی، پوری کائنات میں چونکہ حضور نے رحمت بن کر آنا تھا، اور رحمت کا یہ تقاضا نہیں ہے کہ جب رحمت دنیا میں آئے کوئی بچی زندہ درگور ہو، یہ رحمت کا تقاضا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی شان کہ اس وقت ولادت کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی، پوری کائنات میں کسی ماں کو بچی پیدا نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ نے نرینہ اولاد ہر ماں کو عطا فرمائی۔ چونکہ یہ رحمت کے تقاضے کے خلاف بات تھی کہ حضور آتے کوئی بچی زندہ درگور ہوتی، حضور کی رحمت کا پھر کیا فائدہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر دنیا میں جو ماں تھی جن کو بچے پیدا ہونے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں نرینہ اولاد عطا فرمائی۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے جب سے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیٹ میں آئے ہیں، ہر رات مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ جنت کی حوریں آتی ہیں، مجھے مصافحہ کرتی ہیں، مجھے مبارکباد دیتی ہیں۔ اور اماں آمنہ فرماتی ہیں کہ جس راستے سے میں گزرتی ہوں تو سورج میرے اوپر سایہ کرتا ہے، بادل میرے اوپر سایہ کرتے ہیں، جس راستے سے گزرتی ہوں وہ راستے، وہ گلیاں معطر ہو جاتی ہیں، اور درخت جھک جھک کر مجھے سلام پیش کرتے ہیں، سورج مجھے جھک کر سلام پیش کرتا ہے۔ اور اماں آمنہ فرماتی ہیں جب سے یہ
حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیٹ میں آئے ہیں، ہر رات مجھے کبھی اماں حوا مجھے سلام کرنے آتی ہے، یعنی جتنی بھی پاکیزہ عورتیں ہیں، کسی نبی کی بیوی مجھے سلام کرنے آتی ہے، کسی کی بیٹی، کسی کی گھر والی، ہر رات کوئی نہ کوئی عورت مجھے سلام کرنے آتی ہے اور ساتھ ساتھ مجھے مبارکباد بھی دیتی ہے۔ اماں آمنہ فرماتی ہیں کہ جب سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے، پہلے تو یہ حالت تھی، میں کنویں سے پانی نکالنے کے لیے جب قریب جاتی تھی ڈول کو میں کھینچنا پڑتا تھا، اپنے قریب لانا پڑتا تھا۔ جب سے یہ مبارک بچہ پیٹ میں آیا، ڈول کے قریب میں جاتی ہوں، ڈول خود میرے قریب آتا ہے، مجھے اس کے قریب جانا نہیں پڑتا۔ پانی پہلے میں نکالتی تھی، اب پانی خود بخود اوپر کی طرف آ جاتا ہے۔ پہلے حالت یہ تھی کہ پانی نکالنا پڑتا تھا، اب یہ پانی خود بخود میری طرف اوپر آ جاتا ہے۔ اور کائنات کا یہ اصول ہے کہ کائنات میں جتنے بچے بھی پیدا ہوئے، پیدا ہوتے ہی ہر بچہ رویا ہے۔ آپ کے امیر المومنین صدر آصف زرداری جب پیدا ہوئے تب بھی روئے، میاں نواز شریف پیدا ہوئے تب بھی، کائنات کا ہر بچہ پیدا ہوتے روتا ہے، اور اس کے ساتھ گندگی لگی ہوتی ہے، ناپاک ہوتا ہے، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، حضور روئے نہیں، مسکراتے ہوئے دنیا میں تشریف لائے۔ دائی کہنے لگی حضرت آمنہ سے کہ بچہ پیدا ہوا ہے، لے آؤ، اسے نہلانا دھلانا ہے، پاک کرنا ہے۔ غیب سے آواز آتی ہے، یہ وہ بچہ نہیں ہے جسے پاک کیا جائے، یہ وہ بچہ ہے کہ پوری کائنات کی انسانیت کو پاک کرنے کے لیے آیا ہے، اسے نہلانے دھلانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ پاکیزہ بچہ ہے۔ پوری کائنات کے انسانیت کو پاک کرنے کے لیے بچہ آیا ہے، اسے نہلانے دھلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کائنات کا ہر بچہ پیدا ہوگا، اس سے بدبو آئے گی، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، پیدا ہوتے ہی پوری کائنات آپ کے نور نبوت کی خوشبو سے معطر ہو گئی، بلکہ معطر نہیں، قیامت تک معطر ہوتی رہے گی۔ آپ کی خوشبو نور نبوت کی ہر گھر تک، ہر گلی تک پہنچتی رہے گی قیامت تک۔ اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اماں آمنہ فرماتی ہیں کہ دیے میں جلانے کے لیے تیل نہیں تھا، اندھیرا تھا، اتنے پیسے نہیں تھے کہ اس سے دیا جلایا جائے، روشن کیا جائے۔ قاری حنیف ملتانی رحمہ اللہ اس جملے کو بدل کر فرماتے ہیں کہ جس گھر میں نبوت کا سورج طلوع ہو رہا ہو، اس گھر میں دنیا کے چراغ کا کیا کام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تشریف لائے وہاں دنیا کی عارضی روشنی کی کیا ضرورت ہے، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سورج ہے وہ دنیا کو روشن کرنے والا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسکراتے تھے، آپ کے دندان مبارک کی اتنی روشنی پڑتی تھی، ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہمیں اندھیرے کے اندر بھی اگر کوئی چیز تلاش کرنی ہوتی تھی تو اتنی روشنی پڑتی تھی کہ ہمیں وہ چیز مل جایا کرتی تھی۔ اب عرب کے اندر یہ رواج تھا کہ جو بچہ پیدا ہوتا اسے دائی لے کر جاتی دودھ پلانے کے لیے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اماں آمنہ کے گھر دنیا چونکہ مطلبی ہے، ظاہری نفع کو دیکھتی ہے، تقریباً 300 کے قریب دائیاں آئیں اور یتیم سمجھ کر چھوڑ کے واپس چلی گئی۔ اب یہ اصل میں ان دائیوں کے نصیب میں، مقدر میں اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت نہیں لکھی تھی، وہ کیسے لے کر جا سکتی تھی۔ دائی حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں ساری دائیاں چھوڑ کے چلی گئی، جب میں آخر میں مکہ میں پہنچی پریشان تھی کہ جتنے بچے تھے دائیاں لے کر چلی گئی ہیں، اب میرے نصیب میں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ایک دائی کہنے لگی حلیمہ سعدیہ
ایک گھر میں آپ کو بتلاتی ہوں، اس گھر کے اندر چلے جاؤ، لیکن بچہ یتیم ہے، تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کوئی بات نہیں، مجھے گھر تو بتاؤ کون سا گھر ہے۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں میں اماں آمنہ کے گھر چلی جاتی ہوں، گیٹ میں دستک ہوتی ہے، من دق الباب، کون گیٹ پر آیا؟ حلیمہ سعدیہ آواز دیتی ہے حلیمہ۔ جب گیٹ کھولا، ام المؤمنین سیدہ عائشہ فرماتی ہیں اماں آمنہ نے فرمایا حلیمہ بچہ تو ہے لیکن یتیم ہے۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں میں نے اماں آمنہ سے کہا کہ بچے کو تو دکھاؤ، بچہ کیسا ہے؟ تو اماں آمنہ نے فرمایا کہ بچہ تو یتیم ہے، پہلے یہ سوچ لو پھر میں بچے کو دکھاتی ہوں، کیونکہ جتنی عورتیں آئیں سب نے دیکھ کر یہ سمجھ کر چھوڑ کے چلی گئیں کہ یتیم بچہ ہے۔ الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی۔ اللہ نے حضور کو یتیم پیدا فرمایا، اس میں بھی حکمتیں بری ہیں، اور یتیم پیدا کرنے میں کئی حکمتیں ہیں۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے کہ مجھے بچہ تو دکھاؤ۔ جب بچہ دکھایا حلیمہ سعدیہ فدا ہو گئی اور فرمانے لگی میں اس بچے کو لے کر جاؤں گی۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے اس بچے کو جب میں لے کر چلی تو پہلے میں جو ان کی اونٹنی تھی، سواری تھی، ساری اونٹنیوں سے، عرب کی جتنی اونٹنی تھی سب سے کمزور تھی۔ اب ساری دائیاں اونٹوں پہ سوار ہو کے جا رہی ہیں، حلیمہ سعدیہ کا جو اونٹ ہے کمزور پتلا دبلا ہے، وہ سب سے پیچھے تھا۔ جب حضور جس پر سوار ہو گئے سب سے آگے نکل گیا۔ کہنے والے نے کہا کہ حلیمہ سعدیہ کیا ہوا، کیا سواری تبدیل کی ہے، اتنا تیز ہو گئی آپ کی سواری؟ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ سواری تبدیل نہیں ہوئی، سوار تبدیل ہو گیا۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں جب میں حضور کو اپنے گھر لے کر جاتی ہوں، پہلے میں یوں کرتی تھی کہ جتنی بکریاں تھی چرانے جاتی تھی، مجھے نگرانی کرنی پڑتی تھی۔ جب سے حضور ہمارے گھر میں آئے ہیں میں بکریوں کے ساتھ جاتی ہوں اور حضور کو بھی ساتھ لے کر گود میں جاتی ہوں۔ جتنی بکریاں ساری جو ہے چرنا چھوڑ کے چرتی نہیں ہیں، سارے میرے قریب ہو جاتی ہیں، حضور کا دیدار کرتی ہیں۔ شام کو میں دیکھتی ہوں کہ بکریوں کو بھوک بھی نہیں لگی، وہ خالی دیدار کر کے اپنا پیٹ بھر لیتی ہیں۔ اور حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے جب میں بکریوں کے سے دودھ نکالتی ہوں اتنی برکت اللہ نے عطا فرمائی کہ ایک برتن فل ہو جاتا ہے، دوسرا تیسرا، گھر کے جتنے برتن ہیں سارے بکریوں کے دودھ سے فل ہو جاتے ہیں، پھر بھی بکریوں کے تھنوں میں دودھ باقی رہتا۔ یہ حضور کی برکت تھی۔ اور اللہ نے علم یجد کا یتیماً فآوا، آپ کو یتیم پیدا فرمایا۔ حضرت عبداللہ حضور کے آنے سے پہلے دنیا سے رخصت ہو گئے، والد دنیا سے چلے گئے۔ اللہ نے والد کا سہارا اٹھا لیا، اس لیے اٹھایا تاکہ کل دن کو یہ نہ کہے کہ حضور کے والد اچھے تھے، اس لیے حضور کی تربیت اچھی ہوئی۔ اماں آمنہ فرماتی ہیں جب عبداللہ دنیا سے چلے گئے اللہ نے فرمایا آمنہ غم نہ کر، فکر نہ کر، جس کا دنیا میں کوئی سہارا نہ ہو اس کا سہارا خود رب ہوا کرتا ہے۔ اماں آمنہ فرماتی ہیں اگر والد ہوتے اسے کھلونا لا کر دیتے، بچہ کھیلتا، اگر والد ہوتے کسی پروگرام میں اپنے والد کے ساتھ بچہ جاتا، سیر و تفریح کرتا۔ اللہ نے فرمایا آمنہ فکر نہ کر، دنیا کے والد کھلونا لا کر دیں گے، گاڑی لا کر دیں گے، کوئی چیز لا کر دیں گے، یہ یتیم مکہ وہ ہے اس کا کھلونا چاند ہے، اشارہ کرے گا تو اس کو 2 ٹکڑے کر دوں گا۔ دنیا والے اپنے بچوں کو سیر کروائیں گے، دنیا کی سیر کروائیں گے، لیکن اماں آمنہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تیرا یتیم وہ ہے، تیرا محمد وہ ہے، جب یہ سیر کرنے کے لیے کہے گا اسے میں خدا عرشوں کی سیر کروا دوں گا۔ اس کا سہارا دنیا میں جب اللہ نے اٹھا لیا، والدہ 6 سال کی عمر میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ بھی دنیا سے چلی جاتی ہیں۔ ام ایمن ہے جو آپ کی غلام ہیں، باندی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کے ساتھ چلتی ہیں، مکہ سے مدینہ کا سفر ہے،
اور اسی مدینہ منورہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد ماجد ہیں ان کی قبر مکہ کے اندر ہے، اور یہ والدہ کے لیے بڑا غم ہوتا ہے کہ دنیا سے جب سہارا اٹھ جائے اور بچہ دنیا میں آ جائے اور اس کا والد دنیا میں نہ ہو۔ مقام ابوا ہے، وہاں پر جب آپ کی والدہ پہنچی وہ قبر کے ساتھ لپٹ گئی اور کہنے لگی کہ عبداللہ، آپ نے تو جب مدینہ کے سفر میں جا رہے تھے تو آپ نے کہا تھا نا کہ بچہ پیدا ہونے سے پہلے میں واپس آ جاؤں گا، لیکن جب مدینہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد تشریف لے گئے تو بیمار ہو گئے، لوگوں نے وہیں چھوڑ دیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد مبارک کا وہیں انتقال ہوا، اور مدینہ منورہ ہی میں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی تدفین ہوئی۔ مقام ابوا تک جب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ قبر کے ساتھ لپٹ گئی، رونے لگی، اور اتنی رونے لگی کہ بے ہوش ہو گئی، اور یہ جملے کہنے لگی کہ عبداللہ ذرا سے تو باہر آ جا، اپنے حسین بیٹے کو تو دیکھ لے کہ اتنا حسین ہے کہ چاند سے بھی بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے حسین پیدا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سفر بات کو میں سمیٹو، اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ کے ساتھ ہیں، اور آپ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ واقعہ مجھے یاد ہے کہ قبر کے ساتھ بیٹھ کر میری والدہ رو رہی تھی، اور ساتھ بیٹھ کر میں بھی رو رہا تھا۔ روتے روتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ بے ہوش ہو گئی، چارپائی میں اٹھا کر ان کو جب لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں چرپائی کے پایا پکڑ کے ساتھ چل رہا تھا، لوگ مجھے دلاسا دے رہے تھے، پھر اسی بیماری میں ہوش نہیں آیا۔ آپ کی والدہ کو 1 مہینے بعد وہ بھی اللہ کو پیاری ہوگی۔ جب حالت دیکھی اماں آمنہ نے کہ اب واپسی مشکل ہے، دنیا سے جانا ہے، اور یہ جملہ رو کر کہا کہ یا اللہ میں محمد کو آپ کے حوالے کرتی ہوں، اب اس کا سہارا آپ ہی ہیں۔ آپ کے دادا 118 سال کی عمر ہے، اور اس کے بعد دنیا سے جب رخصت ہوئے آپ کی والدہ تو 6 سال کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ہے۔ کچھ عرصے بعد آپ کے دادا بھی دنیا سے رخصت ہو گئے، سارے سہارے اللہ تعالیٰ نے دنیا سے اٹھا لیے۔ اب کچھ عرصے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ابوا کے مقام کی طرف گئے، صحابہ ساتھ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے قبر کے ساتھ لپٹ کر رونے لگے، جتنے صحابہ تھے سب نے چیخ ماری، سب رونے لگے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے دل میں یہ آیا کہ مٹی کے اندر میں چلا جاؤں اور اپنی والدہ کے ساتھ چمٹ کے وہیں رہوں، لیکن میں دنیا کو یہ پیغام امن دینے آیا ہوں کہ مٹی کے سامنے سجدہ نہیں کرنا، ایک رب کے سامنے سجدہ کرنا ہے۔ اس لیے میں نے برداشت کیا اور اللہ تعالیٰ نے صبر دیا۔ تو سارے سہارے ہٹا کر اللہ تعالیٰ یہ بتلانا چاہتا ہے جس کا کوئی سہارا نہ ہو اس کا سہارا اللہ ہوتا ہے، اور جس کا دنیا میں کوئی تربیت کرنے والا نہ ہو اس کی تربیت اللہ پاک خود تربیت فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر ہم سب کو اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ کہا گیا سنا گیا اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بقیہ موضوع انشاءاللہ آئندہ جمعے میں عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔